بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ پاکستان کو آزاد ہوئے 75 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس طویل عرصے میں ہم اپنی تاریخ کے کئی گوشوں سے ناواقف ہیں۔ ہم اپنا یوم آزادی 14 اگست کو اور ہمارے ساتھ آزاد ہونے والا ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا اپنی آزادی کی تقریبات 15 اگست کو مناتا ہے۔ ہر سال یہ سوال اٹھتا ہے کہ دو ملک جو ایک ساتھ آزاد ہوئے، ان کے یوم آزادی میں ایک دن کا فرق کیسے آ گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں اس مہمے کو تاریخی حوالوں کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے چینلز نے، بہت سارے لوگوں نے مختلف قسم کی اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی رائے پیش کی ہے، اور کافی حد تک میں نے دیکھا ہے کہ نیگیٹو رائے پیش کی ہے۔ پاکستان اپنا یوم آزادی 14 اگست کو کیوں مناتا ہے، حالانکہ دستاویزات اور باقی تمام ثبوت جو ہیں وہ جا کر ملتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب رات 12 بجے آزاد ہوئے۔ تو پاکستان اپنا یوم آزادی 14 اگست کو کیسے منا سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے فردن تو جو ہے وہ ریئیکشن دینا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ ایک ہی ویڈیو بنائی جائے جس میں انہی کے آرٹیکل سے انہی کو جو ہے جواب دے دیا جائے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان رمضان المبارک کی 27ویں شب کو مارز وجود میں آیا، اور اس دن جمعۃ المبارک کا دن تھا اور تاریخ 14 اگست تھی۔ لیکن اگر ہم تقویم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ 14 اگست 1947 کو جمعرات کا دن تھا اور 26 رمضان المبارک 1366 ہجری تھا۔ اگر پاکستان کے پہلے ڈاک ٹکٹ کو ہم دیکھیں جو کہ 11 جولائی 1948 کو جاری ہوا، تو ان پر یوم آزادی 15 اگست 1947 لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا پہلا یوم آزادی 14 اگست 1948 کو کیوں منایا گیا، اور آج تک اسی طرح ہم اپنا یوم آزادی 14 اگست کو ہی مناتے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ اس سلسلے میں سب سے اہم دستاویز 1947 کا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ ہے، جسے برطانوی پارلیمنٹ نے منظور کیا، جس کی توثیق شہنشاہ برطانیہ جارج ششم نے 18 جولائی 1947 کو کی۔ یہ قانون 1983 میں حکومت برطانیہ کی شائع کردہ دستاویز دا ٹرانسفر آف پاور کی جلد 12 کے صفحہ نمبر 234 پر، اور اس کا اردو ترجمہ قائد اعظم پیپر پروجیکٹ کیبنٹ ڈویژن حکومت پاکستان اسلام آباد کے شائع کردہ جناح پیپرز کے اردو ترجمہ کی جلد 16 کے صفحہ نمبر 45 سے 72 تک ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اس قانون میں واضح طور پر درج ہے کہ 15 اگست 1947 سے برطانوی انڈیا میں 2 آزاد فرما روا مملکتیں قائم کی جائیں گی، جو بالترتیب پاکستان اور انڈیا کے نام سے موسوم ہوں گی۔ اب یہ اعلان تو ہو گیا کہ 2 آزاد مملکتیں 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب 12 بجے مارز وجود میں آئیں گی، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب انڈیا کی آزادی کا اعلان نئی دہلی میں کرنا تھا، اور خود آزاد انڈیا کا پہلا گورنر جنرل بھی اس نے بننا تھا۔ مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن 13 اگست کو کراچی تشریف لائیں اور 14 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کریں اور انتقال اقتدار کی کارروائی مکمل کریں، اور یہ اعلان کریں کہ 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب 12 بجے پاکستان ایک آزاد مملکت بن جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن صاحب نے 14 اگست 1947 کو، اب لارڈ ماؤنٹ بیٹن صاحب، وہ یہ ہم لوگ جو ہیں وہ آزاد تو ہو گئے ہیں، لیکن ذہنی طور پر ابھی تک ہم 75 سال گزرنے کے بعد بھی ہم انگریزوں کے غلام ہیں۔ آج بھی اگر آپ لوگ دیکھیں اپنے گھروں میں، ہم لوگ بھی اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ہماری مائیں جو ہیں جب وہ اپنے بیٹوں کے لیے بہو تلاش کرتی ہیں، یا بہنیں جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھابھی تلاش کرتی ہیں، تو ان کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، سب کا کامن نعرہ یہی ہے کہ ہم بھابھی لائیں گے یا بہو لائیں گے تو انگریز نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے؟ مطلب ہمارے ہاں خوبصورتی کے 2 ہی معیار ہیں کہ ایک تو سفید رنگ ہونا چاہیے اور دوسرا بلی آنکھیں ہونی چاہیے۔ تو ذہنی طور پر ہم انگریزوں کے ابھی تک غلام ہیں، ہم اس غلامی سے ابھی تک باہر نکل نہیں سکے۔ خیر، تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن صاحب یہ ہمارے نیچرلی جو ہے نا وہ اسی طریقے سے نکلتا ہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 14 اگست 1947 بمطابق 26 رمضان المبارک 1366 ہجری کی صبح 9 بجے کراچی کی جو موجودہ صدر اسمبلی کی بلڈنگ ہے، اس میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کیا۔
اور اعلان کیا کہ 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب پاکستان ایک آزاد مملکت بن جائے گا۔ اسی رات نئی دلی میں رات 12 بجے انڈیا کی آزادی کے اعلان کے ساتھ انہیں ملک کے گورنر جنرل کا منصب بھی سنبھالنا تھا، لہٰذا وہ یہ خطاب کرنے کے بعد نئی دہلی کے لیے روانہ ہو گیا۔ 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب 12 بجے دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اور خود مختار اور دنیا اسلام کی سب سے بڑی اسلامی ریاست مارز وجود میں آئی، جس کا نام پاکستان تھا۔ 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب لاہور، پشاور اور ڈھاکہ اسٹیشن سے رات 11 بجے آل انڈیا ریڈیو سروس نے اپنا آخری اعلان نشر کیا۔ رات 12 بجے سے کچھ دیر پہلے ریڈیو پاکستان کی شناختی دھن بجائی گئی اور زبور آذر کی آواز میں انگریزی زبان میں فضا میں ایک اعلان گونجا کہ 12 بجے پاکستان کی آزاد ریاست مارز وجود میں آ جائے گی۔ ٹھیک 12 بجے سامعین کے کانوں میں پہلے انگریزی اور پھر اردو زبان میں یہ الفاظ گونجے، یہ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس ہے۔ پھر 15 اگست کی صبح 9 بجے قائد اعظم کی آواز میں ایک ریکارڈڈ میسج چلایا گیا، جس میں انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ 15 اگست آزاد اور خود مختار پاکستان کی پیدائش کا دن ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ شاید مختلف قسم کی جگہوں پر جو ہے وہ یہ ابھی اس کی ریکارڈنگ موجود بھی ہے۔ ان تمام دستاویزات سے یہ بات تو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ پاکستان 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب مارز وجود میں آیا تھا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا یوم آزادی 14 اگست کو منانے کا فیصلہ کب کیا گیا؟ اب اکثر لوگ یہاں پر لا کر اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں اور سب چیزوں کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم آزاد کب ہوئے ہیں اور ہم یوم آزادی منا کب رہے ہیں، اور اس پہ کافی جو ہے وہ تنقید کی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم کچھ چیزوں کا مطالعہ کریں، کچھ چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنی ہسٹری کو جاننے کی کوشش کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں جو نیشنل ڈاکومنٹیشن سینٹر کیبنٹ ڈویژن اسلام آباد، اگر وہاں پر موجود، اب تو وہ عام بندے کے لیے بھی کھول دیا گیا ہے، پہلے تو بڑی وہاں پہ سیکیورٹی ہوتی تھی، تو وہاں پر موجود جو فائلیں وغیرہ پڑی ہیں، اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 29 جون بروز منگل 1948 کو کراچی میں وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان کے زیر صدارت کابینہ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کا یوم آزادی 14 اگست 1948 کو منایا جائے گا، اور اس فیصلے کو، اس تجویز کو قائد اعظم محمد علی جناح کی منظوری سے مشروط کر دیا۔ اور اس پیپر کے پورے اینڈ میں اگر آپ دیکھیں، اس پوری کارروائی کے آخر میں بریکٹ میں ایک جملہ درج ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس تجویز کو منظور کر لیا۔ اب ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ اس کیبنٹ کے اندر یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم 14 اگست کو جو ہے وہ اپنا پہلا جشن آزادی 1948 میں یہ منائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ 14 اگست کو کیوں مناتے ہیں؟ اکثر لوگ سب سے پہلے ہماری جو ہے وہ اسلامی روایات کو ہٹ کرتے ہیں۔ وہ کیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ 14 اگست کو تو جمعرات کا دن تھا اور 26 رمضان المبارک تھا اور جمعرات کا دن تھا، تو آپ اگر 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں تو آپ 27 رمضان کی 27ویں شب کی جو فضیلت ہے، جمعۃ المبارک کی جو فضیلت ہے، اس سے آپ جو ہے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اسلامی لحاظ سے، اسلامی نظر سے ہم دیکھیں تو اسلامی تاریخ مغرب کے بعد چینج ہو جاتی ہے، اسلامی دن بھی مغرب کے بعد چینج ہو جاتا ہے۔ جو 14 اگست جمعرات کا دن اگر آپ مغرب کے بعد دیکھیں تو کیا ہوا؟ 27 رمضان یعنی 27ویں شب کا سٹارٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، مغرب کی نماز کے بعد جمعرات کا دن ختم ہو گیا اور اب جمعہ شروع ہو گیا۔ دونوں فضیلتیں اللہ کے حکم سے ہمیں حاصل ہو گئی اگر ہم 14 اگست کو جشن آزادی، اپنا یوم آزادی اگر منا رہے ہیں۔ دوسری بات، پاکستان کو جو اختیارات کی منتقلی کی گئی وہ کس دن کی گئی؟ وہ 14 اگست کو وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کی، ٹھیک ہے۔ اس کو رات کو جو ہے وہاں پر جانا تھا دہلی میں، اور وہاں پر اس نے اعلان کرنا تھا، اور ڈیفینیٹلی کہ وہاں پر اس کو جو ہے وہ اس کا اپنا مطلب بھی تھا کہ وہاں پر اس نے جو ہے وہ خود وہاں کا گورنر جنرل جو ہے وہ بھی بننا تھا، تو اسے کراچی میں آگے ہمارے پاس تو اعلان نہیں کرنا تھا نا۔ تو خیر ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں 14 اگست کو اختیارات کی منتقلی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ بھی سب لوگ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہی کے آرٹیکل کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ 14 اگست کو اختیارات کی منتقلی پاکستان کو کر دی گئی تھی۔ تیسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، دیٹ از ڈفرنس آف ٹائم، ٹائم کا فرق۔ جب ہم آل انڈیا کی بات کرتے ہیں، جو ہندوستان کی بات کرتے ہیں جو کہ
पुराना हिंदुस्तान है, जो कि बरतानिया वाला हिंदुस्तान था, जिसमें पाक और हिंद दोनों शामिल थे। तो अगर हम वहाँ पर देखें तो अब हमारा उस वक्त तो टाइम एक ही था, लेकिन अब हमारे वक्त में इंडिया के टाइम से आधे घंटे का फ़र्क है। हम आधा घंटा उनसे पीछे हैं, यानी वहाँ पर अगर 12 बजते हैं तो हमारे यहाँ 11:30 बजते हैं रात के। तो रात को 11:30 बजे क्या डेट होगी? 14 अगस्त। तो उस लिहाज से भी देखें कि हमारा 14 अगस्त को ही जो है ये यौम आज़ादी बनता है। उम्मीद है कि इस छोटी सी डिस्कशन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ख़ास तौर पर जो यही 3-4 चीज़ें जो है मैंने देखा है काफ़ी हद तक जो है वो तमाम लोगों ने अपनी अपनी वीडियोस में हिट की हुई हैं। तो ये तीनों चारों चीज़ें जो है उम्मीद है कि इस वीडियो में हमारी क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल काशिम साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो टाइमली उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद मालूमात के साथ आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।